ہم ٹی وی پر آنے والا ڈرامہ جو کہ ترکی میں ریکارڈ ہوا ہے، صلاح الدین ایوبی، بہت زیادہ فیمس ہے۔ اس میں ایک واقعہ بتایا گیا ہے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی لے پالک بیٹا تھا زنگی خاندان کا، نور الدین زنگی کا، سلطان نور الدین زنگی کا، جن کی بادشاہت آج کے شام، مصر اور کچھ عراق کے حصے میں بھی تھی، لیکن شام میں ان کا دارالحکومت تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ کس طرح نور الدین زنگی کو خواب آتا ہے، اور وہ کیسے جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد خاکی کو وہاں پر ریسکیو کرتے ہیں، اور یہودی کس پلان کے تحت وہاں پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد خاکی تھا اسے چرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ہسٹری جو بتاتی ہے، جو کتابیں بتاتی ہیں، وہ کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اس میں معمولی سا ایک فرق ہے۔ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہسٹری کے مطابق نور الدین زنگی ایک خواب دیکھتا ہے، جس میں اسے رسول خدا کی زیارت ہوتی ہے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاتے ہیں کہ اے زنگی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، یا مجھے بچا لو، اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور دوبارہ اس کی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ دوبارہ سوتا ہے، پھر وہ یہی خواب دیکھتا ہے، پھر تیسری دفعہ وہ یہی خواب دیتا ہے، تو وہ جا کر اپنے مشیر سے اس پر مشورہ کرتا ہے۔ تو ان کے جو مشیر ہیں وہ فوری کہتے ہیں انہیں کہ آپ کو فوراً مدینے کے لیے روانہ ہونا چاہیے، اور اس خواب میں نور الدین زنگی کو دو لوگوں کی شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ انہیں بچا لو۔ تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لے کر مدینے کی طرف فوراً راتوں رات، جس وقت وہ خواب دیکھتا ہے اسی وقت مشورہ کرتا ہے، اور صبح ہونے پر وہ نکل جاتا ہے، یعنی پوری رات وہ تیاری کرتے ہیں جانے کی، اور صبح ہی نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہسٹری میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 20 لوگ نہیں، کوئی 1000 کے قریب لوگ وہ وہاں سے لے کر گیا تھا، جس میں اونٹ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ سامان وغیرہ لاد کے وہ لے کر گئے تھے۔ اور جیسے ہی وہ وہاں پر جاتے ہیں مدینہ شریف میں، تو وہاں پر وہ اعلان کروا دیتے ہیں کہ نور الدین زنگی سلطان تشریف لائے مدینہ پاک میں، تو تمام ضرورت مندوں کو مندوں کو ان کی حاجت روائی ہوگی، تو وہ فوراً دربار میں حاضر ہوں، وہاں پر جو دربار انہوں نے لگایا تھا ٹیمپریری۔ بہت سارے لوگ وہاں پر آتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہیں بار بار جو بھی ان کی حاجت ہوتی ہے ان کے حساب سے کسی کو راشن، سونا جو چاہیے ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ نور الدین زنگی وہاں کا جو گورنر ہوتا ہے اور وہاں کے جو والی ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ کیا تمام لوگ مدینے کے آ گئے ہیں یا کوئی رہ گیا ہے، کیونکہ اس کا وہاں بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو دیکھتا رہے کہ وہ جو شخص ہے دو جن کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دکھایا تھا، وہ انہیں پہچان لے کہ وہ کون ہے۔ تو ان میں سے وہ کوئی نہیں ہوتے، تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا باقی مدینے میں کوئی رہ گیا ہے؟ تو وہاں کے جو عالم دین ہوتے ہیں، اس وقت کے علماء کرام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2 لوگ رہ گئے ہیں۔ وہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے، وہ کسی سے کچھ نہیں چاہتے، وہ اتنے عبادت گزار ہیں، وہ ہر وقت شب و روز عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ بس اذان ہوتی ہے تو وہ مسجد میں ہوتے ہیں، اور سمجھ لیں کہ وہ رات کو ہی اپنے گھر آرام کے لیے جاتے ہیں، اور رات کو بھی وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ اتنے نیک کار لوگ ہیں۔ تو فوراً نور الدین زنگی حکم دیتے ہیں کہ انہی 2 لوگوں کو بلا کر لاؤ، اور جیسے ہی وہ 2 لوگ وہاں آتے ہیں تو وہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ تم بتاؤ تم کہاں رہتے ہو، اور تم اتنے عبادت گزار ہو، کس طرح تمہارے شب و روز گزرتے ہیں۔ وہ کسی بہانے سے ان کے گھر ان لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر گھر کی تلاشی لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جہاں نیچے قالین بچھا ہوتا ہے، اس قالین کے نیچے ایک لکڑی کا تخت تھا۔ وہ تخت کو جیسے ہی ہٹاتے ہیں تو نیچے باقاعدہ سرنگ تھی، اور سرنگ جو ہے وہ مدینے کی دیوار تک، یہ اس کی دیوار تک پہنچ چکی تھی، یعنی وہ بالکل قریب تھے آقا پاک کے جسد خاکی کو نکالنے کے لیے، اور وہ اینڈ موومنٹ پہ صرف یہ تیاری کر رہے تھے کہ کیسے ہم نے نکال کے اس کو لے کر جانا ہے۔ تو وہاں مدینے والے اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور حیران ہوتے ہیں کہ ہم مدینے میں رہتے ہوئے انہیں نیک و پاک سمجھتے تھے، اور نور الدین زنگی اتنے میلوں دور سے یہاں آ گئے اور انہوں نے اس پلان کو جو ہے وہ انفولڈ کیا۔ تو فوراً ہی نور الدین زنگی انہیں سزائے موت دیتے ہیں، قتل کی سزا دیتے ہیں، اور پھر حکم جاری کرتے ہیں کہ اس مدینہ پاک کے جو اطراف ہے آقا پاک کی،
جو قبر کے اطراف زمین کی اتنی تہ تک کھدائی کی جائے جہاں پر پانی نکل آئے، اتنی نیچے تک کھدائی کی جائے، اور چاروں طرف دیواروں میں سیسا پلائی دیوار قائم کی جائے، سیسا پلایا جائے۔ اب ڈرامے میں آلموسٹ سارا سین یہی ہے، لیکن اب وہ یہ دکھاتے ہیں کہ نور الدین زنگی جب یہ خواب دیکھتے ہیں تو بغیر کسی کو بتائے 3 4 6 لوگ لے کر وہاں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر وہ لوگوں کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو دوران تلاش انہیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ یہودی ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، مختلف مذہبی رنگ انہوں نے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی مدد سے وہ ان تک پہنچتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک ہی گھر ہے جو مدینہ پاک کے قریب ہے، یعنی مسجد نبوی کے قریب صرف ایک ہی گھر قائم تھا، اور پھر لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر صرف 2 لوگ رہتے ہیں مدینہ پاک سے، جو سب سے قریب گھر ہے انہوں نے وہ گھر لے لیا ہے، اور وہ عبادت گزار ہیں اور آقا پاک کی ہر وقت زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے وہ گھر لیا ہے۔ تو نور الدین زنگی سمجھ جاتے ہیں کہ یہیں کوئی گڑبڑ ہے، اور جب وہ اس گھر میں جاتے ہیں اور اسی طرح پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کارپیٹ اٹھاتے ہیں نیچے، اور پھر وہ زمین تخت لگا ہوتا ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ نیچے سرنگ بنی ہوئی ہے، اور پھر وہ اسی طرح سیسا پلائی دیوار کا حکم دیتے ہیں، اور اس وقت جتنے بھی لوگ اس گھر کے یعنی جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہودیوں کا جو پلان آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد خاکی کو نکال کر اغوا کر اور اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا، یا نہ جانے اس کی کیا بے حرمتی وہ کرنا چاہتے